السلام علیکم۔ مسجد کے پیشے امام سے مشاورت کے بعد وہ پہلے اسے لے کر اپنے علاقے کی ڈسپنسری گئے تھے۔ بے تحاشا سردی نے اس معصوم پر رحم نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی مرضی ہی تھی کہ ایسی خطرناک جگہ جہاں وہ بچہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن سکتا تھا، رات کے آخری پہر تک سانس لے رہا تھا، مگر پھر بھی ڈسپنسری پہنچتے پہنچتے اس کا سانس کم ہو رہا تھا، انتہائی کم۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی سانسیں اس کے وجود میں اتار دیں۔ 3 گھنٹے ڈسپنسری میں گزارنے کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تو ان کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کے بعد وہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ درد مند دل رکھنے والے افراد بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پولیس کی کارروائی بہت طویل اور صبر آزما ہوگی، مگر وہ بالکل نہیں گھبرائے تھے۔ علاقے کے ایس ایچ او نے اس جگہ کا جائزہ لیا تھا، آس پاس کے گھروں میں بھی جا کر سوال کیے، مگر کسی کے پاس کوئی معلومات نہیں تھیں، اور جب سوال اٹھا تفتیشوں کے مکمل ہونے تک بچے کو کس تحویل میں رکھا جائے تو صرف وہی تھے جو دل و جان سے یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ پولیس اسٹیشن میں اپنا نام و پتہ درج کرواتے ہوئے انہیں اندازہ تھا کہ تفتیشوں کے نام پر بس خانہ پوری ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ کچرے کے ڈھیر پر پھینکی جانے والی چیزوں کا آخری ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے۔ پولیس کو یا کسی اور کو جدوجہد کرنے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے، سب جانتے تھے۔ جسے اپنی مرضی سے پھینک دیا جائے اسے واپس اٹھانے کے لیے نہ جھکا جاتا ہے نہ پلٹ کر دیکھا جاتا ہے۔ وہ بے یقین تھیں، شدید بے یقین۔ احمد حسین نے ان کی گود میں جیسے ساری کائنات کی خوشیاں ڈال دی تھیں۔ اس کے چھوٹے سے خواب دیدہ گلابی چہرے نے فاطمہ کو کسی اور ہی جان میں پہنچا دیا تھا۔ یہ میری ہے، اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے، میں اسے اب کسی کے حوالے نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس کے ننھے وجود کو باہوں میں بھینچتے ہوئے وہ اسے احمد حسین سے بھی چھپا گئی تھیں، جو ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کے چہرے پر ایسی الوہی چمک انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسا نور ان کے چہرے پر پھیلا تھا جو پہلی بار ماں بننے والی عورت کے چہرے پر موجود ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ اولاد کے لیے کتنی بے چین اور بے تاب رہتی ہیں۔ شادی کے گزرے 6 سالوں میں ان کی طلب بڑھتی ہی چلی گئی تھی، اور اب وہ اپنی گود میں قیمتی متاع چھپائے بیٹھی تھیں، بار بار اس کے نقوش آنکھوں میں اتارتے ہوئے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں وہ ان کی گود سے غائب نہ ہو جائے۔ احمد حسین کے دل میں تو پہلے ہی اس بچی کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ اس بچی کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنے کا سوچ کر بھی ان کا دل ڈوب رہا تھا، مگر یہ بھی تو سچ تھا کہ طوفان کی شروعات ہو چکی تھی۔ ان کے بڑے پرائے گھر کے ہر فرد نے ان پر لعنت طعنت کی تھی۔ صبر کے ساتھ ہر مخالفت کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اس بچی کو قانونی طور پر اپنی ولدیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور بہت جلد انہوں نے اس بھاری فیصلے پر عمل بھی کر لیا تھا۔ فاطمہ کے ساتھ انہیں بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ اب کوئی بچی ان سے جدا نہیں کر سکے گا۔ ان کے دونوں بڑے بھائی جو پہلے ہی اس بچی کو گھر میں رکھنے پر شدید اشتعال میں تھے، احمد حسین نے اس بچی کو اپنا نام دے کر مزید بھائیوں کو خود سے بزن کر دیا تھا۔ ان کی ماں بھی اپنے دونوں بڑے بیٹوں کی طرف ہو گئی تھیں۔ ایک محاذ تھا جو ان کے اور فاطمہ کے خلاف مکمل کیا گیا تھا۔ فاطمہ گزرے 6 سالوں میں بڑے صبر اور خاموش سے اولاد نہ ہونے کے طعنے سنتی رہی تھیں، مگر اب اپنی بیٹی کے لیے وہ کوئی طعنہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ اب پہلے سے زیادہ ملنے والی نفرتوں پر بلا خوف و خطر احتجاج کرنے لگی تھیں۔ اس چیز نے مزید بھوچال پیدا کر دیا تھا۔ گھر کے اندر فاطمہ اور احمد حسین سے سب نے تعلق ختم کر دیا تھا، تو باہر کی دنیا میں بھی ان دونوں کے لیے سکون نہیں تھا۔ ہر روز گھر کے دروازے پر کوئی نہ کوئی اس بچی کے دیدار کے اشتیاق میں چلا آتا اور ان کے بھائیوں کے اشتعال کو بڑھا دیتا۔ ہر روز ایک نئی قیامت کا سامنا احمد حسین کو کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ کس طرح اپنی بچی کے لیے روز نئے مغلظات سنتے اور برداشت کرتے تھے، یہ وہی جانتے تھے۔ جو ذمہ داری انہوں نے اپنے کاندھوں پر لی تھی، سب نے مل کر اسے ناقابل برداشت بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ فاطمہ کو خوف تھا کہ احمد حسین کی غیر موجودگی میں
ان کے بھائی ان کی بچی کے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے، کیونکہ وہ کھلے عام اس بچی کو گھر سے نکال پھینکنے کی، اسے جان سے مار دینے کی باتیں کرتے تھے۔ ان کا وال ویلا اس چیز کے لیے تھا کہ احمد حسین نے ان کے خون کو گندا کیا ہے، پورے خاندان میں تھو تھو کروائی ہے، دنیا کے سامنے تماشا بنوایا ہے۔ مضبوط سے مضبوط انسان بھی اس وقت کمزور پڑنے لگتا ہے جب ان کے اپنے خونی رشتے ان سے منہ پھیر لیں، اس پر زندگی تنگ کر دیں۔ احمد حسین کب تک اور کس کس کو سمجھاتے؟ فاطمہ کب تک خوف میں گرفتار بچی کے ساتھ ایک کمرے میں قید رہ سکتی تھیں؟ ان کی ماں نے ان سے ہر تعلق ختم کر دیا، بھائیوں نے پورے خاندان کو ان کے خلاف کر دیا تھا، دن میں 1000 بار ان سے گھر سے نکل جانے کا مطالبہ کیا جاتا۔ بات بہت دور نکل گئی تھی، مسئلہ اب انا کا بن گیا تھا۔ وہ بچی ان کے خاندان کے لیے اچھوت بن گئی تھی۔ اس گھر میں فاطمہ اور احمد حسین کے لیے ایک ایک لمحہ باری کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سب کچھ برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ اس مقدس وجود کو گالیاں کھاتے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اپنی جان پر ہر وار برداشت کر سکتے تھے، مگر اس مقدس تحفے کو تیروں کی زرد میں آتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس ماحول میں وہ اس کی پرورش نہیں کر سکتے تھے جس گندگی سے وہ اسے اٹھا کر لائے تھے۔ اس کے لیے یہ جگہ اس گندگی سے بھی زیادہ کڑیا اور آلودہ تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شہر کو ہی چھوڑ دیں گے۔ ان کے شہر چھوڑنے پر ایک ہستی ایسی تھی جو بہت مہموم تھی، اور وہ ان کی بہن تھی۔ دونوں بڑے بھائیوں کے خوف سے اگر وہ احمد حسین کے حق میں کچھ نہیں بول سکی تھیں تو احمد حسین اور فاطمہ کی مخالفت بھی انہوں نے نہیں کی تھی۔ وہ بمشکل ہی اپنی بہن کو سمجھا سکے تھے کہ اس شہر میں ان کا دانہ پانی ختم ہو چکا ہے، انہیں جانا ہوگا اس جگہ جہاں وہ اسے ایک بہتر زندگی دے سکیں، جسے اب خود سے دور کرنا موت کے مترادف تھا۔ اولاد آزمائش ہوتی ہے، یہ سچ ہے۔ احمد حسین کو اس سچ کا اندازہ جس طرح ہو چکا تھا، اپنے شہر کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ اس آزمائش میں کھڑے اتر کر سرخ روحی حاصل کر لیں۔ انجان شہر میں جدوجہد کا نیا سلسلہ شروع ہوا تھا، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا پڑا تھا۔ قدم جمانے کے لیے انہیں دن رات ایک کرنے پڑے تھے۔ اپنی بیٹی کا معصوم چہرہ ان کے عزم اور ہمت میں نئی روح پھونک دیتا تھا۔ 3 افراد پر مشتمل ان کا چھوٹا سا گھر ہی ان کا خاندان، ان کی جنت بن گیا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھیں۔ احمد حسین نے پہلے بھی انہیں اس قدر خوش نہیں دیکھا تھا، اور وہ خوش کیوں نہ ہوتی، اب وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنی بیٹی کو پیار کر سکتی تھیں۔ ان کے ارد گرد خوف نہیں تھا، ہر وقت وہ اسے گود میں اٹھائے رکھتیں۔ وہ بھی فاطمہ کو اپنے علاوہ کہیں اور متوجہ نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ فاطمہ کو گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اسے گود میں اٹھائے رکھنا پڑتا تھا۔ احمد حسین تو جیسے گھر میں آتے ہی اسی کے لیے تھے۔ اس کی چہکاریں کلکاریاں گھر میں ہی نہیں ان کے دل میں بھی رونق لگائے رکھتیں۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ ساری تھکن بھول جایا کرتے تھے۔ احمد حسین گھر آتے تو وہ ان کے ہی گلے کا ہار بنی رہتی۔ وہ کھانا بھی اسے گود میں بٹھائے رکھ کر کھلاتے تھے۔ آدھی آدھی رات تک وہ احمد حسین اور فاطمہ کو جگائے رکھتی۔ وہ دونوں بھی اس کی مرضی کے بغیر پلک تک نہیں جھپکانا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہی وہ مسکراتے تھے، ہر غم بھول جاتے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ گاؤ مکمل بڑھے تو نہیں، مگر یہ تھا کہ ان کی اذیت میں وہ شدت بھی نہیں رہی تھی۔ اپنے آبائی شہر سے انہوں نے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ اپنی بہن اور ماں سے ملنے وہ تنہا ہی وقتاً فوقتاً جاتے رہتے تھے۔ ان کے دل کے گوشے میں کہیں موجود کسک اس وقت دور ہو گئی تھی جب ان کی ماں نے بہت خاموشی سے ان کے ہر اقدام کو قبول کر لیا تھا۔ وہ مطمئن تھے کہ ان کی طرف سے دل صاف کر لیا ہے، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جب تک ان کی ماں حیات رہیں وہ پابندی سے ان سے ملنے جاتے رہے، مگر پھر ان کی وفات کے بعد وہاں جانا کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ اس شہر میں بس وہ اپنی بہن سے مستقل رابطے میں رہے تھے۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ ان کے دونوں بھائی آج بھی ہرمن کو کسی حال میں قبول نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی ان کے لیے اور فاطمہ کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ رکھتے تھے۔ یہ ایک تکلیف دہ سچ تھا۔ دم سادے وہ انہیں دیکھ رہا تھا جو ایک ایسی ہستی کے لیے خود کو وقف کر چکے تھے جس ہستی سے ان کا تعلق آسمانی تھا۔ وہ تعلق جو دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، وہ اسے ایک بہت اونچے مقام پر دکھائی دے رہے تھے، سب سے الگ، سب سے منفرد۔ میں نہیں جانتا کہ سب کچھ جاننے کے بعد اب تمہاری نظر میں ہرمن کا کیا مقام ہوگا؟ احمد حسین گہری سانس لے کر بولے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے نئے رشتے کو اپنے خونی رشتوں پر ترجیح دی تھی۔
اللہ جانتا ہے ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ سب چاہتے تھے کہ میں حرمن کو واپس اسی غلاظت میں دھکیل کر ان کی طرف لوٹ جاؤں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ نے میرا انتخاب کیا تھا کہ میں اس کی حفاظت اور پرورش کروں، پھر میں کیسے اللہ کے خلاف جا سکتا تھا؟ حرمن سب جانتی ہے، وہ ہر حقیقت سے واقف ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں چھپایا۔ میرے نام نہاد رشتوں نے اس کی حقیقت کو اس کے لیے اذیت ناک بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان سب کے پاس حرمن کے لیے سوائے نفرت اور کراہیت کے کچھ نہیں۔ وہ بھی یہ جانتی ہے۔ دنیا کچھ بھی سوچے، مگر وہ میری اولاد ہے۔ اس کی رگوں میں میرا پسینہ خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ مجھے کوئی غم نہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے میری جڑوں سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ میرے ہاتھوں کی گرمی سے اس کے نیم مردہ وجود کا جو رشتہ بنا تھا وہ میرے خاندان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، مگر میرے لیے تو وہ ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اس کے وجود نے مجھے میرے زندہ ہونے کا احساس دلایا ہے۔ ان کے مضبوط لہجے پر وہ بس خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ احمد حسین منفرد تھے۔ اللہ نے منفرد طریقے سے ہی انہیں اولاد سے نوازا تھا۔ ان کی اولاد کو بھی ان کی طرح منفرد تو ہونا ہی تھا، مگر منفرد بننے کے لیے کتنی بار پل راز سے گزرنا پڑتا ہے، یہ کوئی انہی منفرد انسانوں سے پوچھے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی خاموشی پر احمد حسین پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آئندہ آپ کی بیٹی کے حملوں سے بچنے کے لیے کون سے حفاظتی اقدامات کروں۔ اس کے سنجیدہ انداز پر احمد حسین بے ساختہ مسکرائے تھے۔ تمہارا زخم زیادہ گہرا تو نہیں، زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ کچھ تشویش کے ساتھ انہوں نے اس کے زخم کا جائزہ لینا چاہا، مگر وہ ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ آپ مجھے چھوڑیں، بس اتنا یقین کر لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک اور اولاد دی ہے، مگر وہ 10 پر بھاری ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر یہ بھی سچ ہے کہ کم تم بھی کسی سے نہیں، اس سے 2-4 ہاتھ آگے ہی ہو۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے انہوں نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ فاطمہ بہت ناراض ہے تم سے، خیر منا لو، میں کوئی مدد نہیں کروں گا، وہ صاف گوئی سے بولے تھے۔ اس سے پہلے بھی کبھی میں نے آپ کی مدد لی ہے، فکر مت کریں، انہیں منانا تو بہت آسان ہے میرے لیے۔ کل ناشتہ کرنے سے انکار کر دوں گا، خود ہی ساری ناراضگی بھول جائیں گی، وہ ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ رات کا سناٹا ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ برآمدے کے سٹیپس پر بیٹھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی تھی۔ پتہ نہیں کبھی کبھی سانس لینا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے، اس نے سوچا تھا، اور پھر سر اٹھا کر آسمان کا جائزہ لیا تھا، جہاں چند ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ آخری تاریخوں کا چاند آہستہ آہستہ سفر طے کر رہا تھا۔ گہری خاموشی میں ہوا کے مدم جھونکوں کی سرسراہٹ سنتے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب آہٹ نے اسے چونکا دیا تھا۔ خاموشی سے وہ اسے اپنی سمت آتی دکھائی دے رہی تھی۔ کافی رات ہو چکی ہے، اب تک جاگ رہی ہو؟ کچھ فاصلے پر رکتا وہ سنبھل کر بولا تھا۔ اور تم کیوں جاگ رہے ہو؟ شادی میں شرکت کرنے کا غم ستا رہا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ سر میں درد ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی، سوچا چائے کے ساتھ کوئی ٹیبلٹ لے لوں، اس کا طنز نظر انداز کرتا وہ بولا تھا۔ انڈا تک تو بوائل کرنا نہیں آتا، چلے ہو چائے بنانے، میں بنا دیتی ہوں۔ کوفت سے بولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عارش حیران ہوا تھا، مگر اسے اتفاقاً بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس وقت واقعی اچھی سی چائے لینا چاہتا تھا، جو کہ وہ خود تو بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ کچن میں وہ خاموشی کے ساتھ ٹیبل کے گرد بیٹھ گیا تھا۔ نظریں اسی پر تھیں جو چائے بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کچن کی تیز روشنی میں وہ اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس کر رہا تھا۔ آف وائٹ لباس میں اس کی پشت پر بے ترتیب سیاہ بال بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ گمبھیر سناٹے میں اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کی ابھرتی کھنک سماعتوں کو بہت بلی لگ رہی تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹاتا وہ اب ٹیبل کی سطح کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے یہ ٹیبلٹ لے لو، پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ اسے دیتی وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ احمد حسین اور فاطمہ اسے ساری دنیا سے کسی قیمتی شے کی طرح چھپا کر رکھتے آئے تھے، تو کیوں؟ اس کا جواب رات کے اس پہر میں بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے حرمن نے اس کے آبرو کے اوپر بینڈیج کو دیکھا تھا، اور پھر اپنا مگ تھامتے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اب کیا جواب دو گے منزہ کو؟ جانچتی نظروں سے حرمن نے اسے دیکھا تھا۔ جواب تو وہ مجھے دے گی، اسی نے ہی مجھے خوش فہمی میں مبتلا رکھا تھا، جو میں بڑے زام سے کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ ماموں خود یہاں آئیں گے، اپنی پہلی اولاد کی خوشی میں اپنے بھائی کے لیے دل کو وسیع کر لیں گے، مگر
وہ شدید تعصب کے ساتھ بولتا ایک پل کو خاموش ہوا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ بابا کے تعلقات اپنے بھائیوں سے اچھے ہو جائیں؟ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتی وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں ایسا چاہتا ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے تمہیں ایک طرف ہٹا دیا جائے۔ ماموں جان اور مامی تمہارے بغیر ادھورے ہیں، اور میرے لیے اس گھر کے ہر فرد کی عزت اور اہمیت ہر دوسرے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ مجھے اب احساس ہو چکا ہے ماموں جان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا شادی میں نہ جانے کا۔ مصطفیٰ ماموں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ آخر کب تک دنیا داری کے لیے ماموں جان ہی جھکتے رہیں گے۔ کسی کے اندر اتنا دم ہم نہیں کہ میرے باپ کو جھکا لے۔ جو لوگ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ کبھی میرے باپ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور ان کے حق میں یہی بہتر بھی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی تھی، اور پھر سر جھٹکتے ہوئے چائے کا مگ لبوں سے لگا لیا تھا۔ تم نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ ماموں جان کے جو اختلافات اپنے بھائی سے ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ عارش نے پوچھا تھا۔ اس بارے میں سوچنے سے پہلے میرا نام و نشان اس دنیا سے مٹنا ضروری ہے۔ ہر اختلاف کی جڑ میں ہوں، میں ختم، سارے اختلافات ختم، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ اگر میں تمہارے اس یقین کو غلط ثابت کر دوں تو؟ عارش کی سنجیدہ نظر اس کی شاہ رگ پر دھمکتے ماہ نم کو چھو آئی تھی۔ تم چیلنج کر رہے ہو؟ نہیں، میں صرف تمہاری رائے مانگ رہا ہوں۔ عارش کی نگاہ اس کی پیشانی پر ٹھہری تھی۔ جو کام میرا باپ نہیں کر سکا اسے تم کیسے کر سکتے ہو؟ خرمن کا لہجہ استہزائیہ تھا، کیونکہ وہ تمہارے باپ ہیں۔ انہیں جو بہتر لگا انہوں نے کیا، ایک حد کے اندر رہ کر انہوں نے دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر میں حد سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ دنیا کو قائل کرنے کے لیے نہیں، اپنی بات منوانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، اور تمہارے حق کے لیے بھی۔ اس کے پرسکون لہجے میں کچھ تھا جو خرمن نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم خود غرض نہیں ہو۔ تم چاہتی ہو کہ ماموں جان مزید اپنے بھائیوں سے کٹ کر زندگی نہ گزاریں۔ تم چاہے ان سب کو پسند نہ کرو، تمہیں ایسا کرنا بھی چاہیے، مگر ماموں جان کو تم ان کے خونی رشتوں سے قریب دیکھنا چاہتی ہو۔ اس کے بے حد سنجیدہ انداز پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی، مگر دنگ تھی کہ عارش کس طرح اس کے دل میں چھپی اس خواہش کو بھانپ گیا جسے وہ خود سے بھی چھپا کر رکھتی آئی تھی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ مجھے۔ اس کی خاموشی پر وہ بول اٹھا تھا۔ یہ چیز تکلیف کا باعث ہے کہ وہ میری وجہ سے ہی اپنے خاندان سے کٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے سب کچھ دیا، مگر میں انہیں کیا دے رہی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ کمزور لہجے میں بول رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ بابا اپنے بھائیوں کے قریب ہو جائیں، میں خود ایک طرف ہٹ جاؤں گی، مگر میں اب بابا کو ان کی عمر کے اس حصے میں ان سب کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایسا ضرور ہوگا، میں تمہاری اس خواہش کو ضرور پورا کر کے دکھاؤں گا عن قریب، مگر اس کے بعد تم میرے لیے کیا کرو گی؟ عارش کے سوال پر خرمن نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود مانگ لوں گا، ماموں جان سے یا مامی سے، ایک ہی بات ہے۔ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ بولا تھا۔ میرا باپ دونوں ہاتھوں سے تم پر لٹا رہا ہے، اب بھی ان سے کچھ مانگنے کی کسر رہ گئی ہے؟ وہ کلس کر بولی تھی۔ عارش کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اکثر اسے اپنے باپ کے کیے گئے احسانات یاد دلاتی رہتی تھی۔ کیا کروں، ان سے مانگنے کی عادت جو ہو چکی ہے، وہ ٹٹائی سے بولا تھا۔ میرا خیال ہے چوٹ کا اثر تمہارے دماغ پر ہو گیا ہے۔ ناگواری سے بولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چائے کے سپ لیتا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اپنا مگ سنگ میں دو رہی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ چوٹ کا اثر صرف دماغ پر نہیں دل پر بھی ہو چکا ہے، جو کہ ڈاواں ڈول تو پہلے ہی تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو لائٹ آف کر کے آنے کی تاکید کرتی کچن سے نکل رہی تھی۔ ایک طمانیت بڑی سانس لیتا وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ اب اس کچن میں اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جس پر خرمن سے وہ اتنی باتیں کر گیا تھا۔ اسے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے بعد وہ بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ اپنے گھر کی سمت بڑھ رہی تھی۔ عروسہ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں جانا تھا، تو وہ اسے بھی پارلر سے یہاں گھر کے قریب ہی ڈراپ کرتی گئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہو رہی تھی کہ عقب سے ابھرتی پکار پر رکی تھی۔ بات سنو، یہ اپنائیے، تم سب اپنے پاس سنبھال کر رکھو، نہیں چاہیے یہ احساس۔ بگڑتے تیوروں کے ساتھ اس نے ایک پیکٹ خرمن کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ گھٹیا انسان، اپنے پیر تھکا کر میں نے یہ گفٹ تمہارے لیے خریدا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اسے میرے ہی منہ پر مارو گے۔ خرمن کے بھڑکنے پر وہ جو طوفان کی طرح جا رہا تھا بگ سے اڑتا یکدم رکا تھا۔ یہ گفٹ تم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ تو کیا تمہارے فرشتوں نے بھیجا تھا؟
دفع ہو جاؤ، اب شکل بھی نہ دکھانا مجھے۔ ہرمن کے غصیلے انداز پر عثمان کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ اسے آواز دیتا وہ پیچھے ہی آیا تھا۔ اکیڈمی جانے کے لیے بالکل تیار وہ کمرے سے باہر نکلتا اس کی ہی جانب تھا، جو بلند آواز میں عثمان کی مٹی پلیت کرتی تخت کے کنارے ہی براجمان تھی۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ ان دونوں کی سمت ہی بڑھایا تھا۔ قسم لے لو استانی، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ گفٹ تم نے بھیجا ہے، ورنہ میں کیوں؟ معذرت کرتے ہوئے عثمان رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دوسروں کا گفٹ اپنے نام سے دیتے ہوئے اپنی جیب سے میرے لیے کچھ نہیں خرید سکتے تھے؟ کھا جانے والے انداز میں وہ عارش سے مخاطب تھا۔ ایکسکیوز می، میں نے تم سے کب کہا کہ یہ گفٹ میری طرف سے ہے؟ تم تو میری شکل دیکھتے ہی واش روم میں بند ہو گئے تھے۔ تم نے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر کہہ دیا تھا کہ تم ٹکے ٹکے کے گفٹس وصول نہیں کرو گے۔ عارش کے سنجیدہ لہجے پر عثمان کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ ٹکے ٹکے کے گفٹ کے قابل بھی نہیں ہو تم 2 ٹکے کے، تمہارا پورا خاندان ان 2 ٹکوں کا۔ ہرمن شدید غصے میں عثمان کی عزت افزائی کر رہی تھی، جبکہ اس کی ہونک شکل کو دیکھتے ہوئے عارش بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ عارش، آج تم میرے ہاتھوں جہنم رسید ہوگے، زمانے بھر کے جھوٹے آگ لگا کر تماشا دیکھ رہے ہو۔ ہرمن تو بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی، مگر عثمان اس پر برس ہی گیا تھا، جو اطمینان سے کھڑا تھا۔ ارے میری ماں، میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ زمانے بھر کا کنجوس میرے لیے گفٹ لایا ہے۔ عاجز آ کر عثمان نے ہاتھ جوڑے تھے۔ تم اس فتنے سے پوچھو، ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ میری برتھ ڈے بھول گیا تھا۔ رات 2 بجے تک میں انتظار کر رہا تھا کہ اب یہ مجھے وش کرے، مگر نہیں، سو گیا لمبی تان کر۔ صفائی پیش کرتے ہوئے عثمان نے کلس کر عرش کو دیکھا تھا۔ ڈوب کر مر جاؤ، اس عمر میں 12 بجے سے پہلے نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہو۔ عثمان نے جس طرح یہ طعنہ عارش کو دیا تھا، ہرمن نے سارا غصہ بھول کر عارش کو دیکھا تھا، جو ڈٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ گفٹ میرے کمرے میں رکھ کر چلا گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایسا کبیرہ گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بار پھر عثمان نے لجائی نظروں سے اس گفٹ کو دیکھا تھا، جو ہرمن اب واپس کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ میں کیا کروں؟ ہرمن نے اسے جھڑکا تھا۔ یہ گفٹ واپس مانگنے کی تمہید ہے، عارش نے لقمہ دیا تھا۔ جب دیکھ رہے ہو کہ ایک آئیڈیل کپل کی تکرار چل رہی ہے تو کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ وہ عارش پر بگڑا تھا، مگر اگلے ہی پل ہرمن نے اپنا ہینڈ بیگ اس کے کندھے پر مار کر پڑے ہٹایا تھا۔ گفٹ واپس دے دو، ورنہ سوچ لینا پھر صبح بھی یہیں ہوگی اور شام بھی۔ ایک تو پہلے ہی قبضہ جما کر بیٹھا ہے تمہارے گھر میں۔ عثمان کا اشارہ یقیناً عارش کی طرف تھا۔ یہ گھر ہے میرا، احمقوں کا ٹھکانہ نہیں، لو پکڑو۔ مرد، عزت تو راس ہی نہیں تھی تمہیں۔ گفٹ اس کے ہاتھ پر پٹختی وہ بولی تھی، پہلی بار کسی لڑکی سے گفٹ ملا ہے، اس لیے اتنی باتیں سن لی تمہاری۔ گفٹ ہتھیا کر وہ اکڑ گیا تھا۔ شرافت سے اب کیک کھلا دو، اب ایسے کنگلے بھی نہیں ہو۔ ہرمن نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیک کیا، ڈنر بھی کرو گی تم کل عارش کے خرچے پر؟ تم بھی چلنا، میں تو ویسے بھی برتھ ڈے بوائے ہوں۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کس خوشی میں میرے خرچے پر ڈنر کرو گے تم؟ عارش کا سارا اطمینان ہوا ہو گیا تھا۔ چپ چاپ کل لے کر چلو ڈنر کے لیے، ورنہ تمہاری ساری حرکتیں استانی کے سامنے بیان کر دوں گا۔ عثمان کی دھمکی نے ہرمن کو بری طرح چونکایا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو تم؟ ہرمن نے شدید ناگواری سے کہا تھا۔ میں کیا کروں گا؟ یہ خواہ بکواس کر رہا ہے۔ عارش نے بگڑ کر عثمان کو دیکھا تھا، جو دل جلا دینے والی ہنسی کے ساتھ سرایت سے گیٹ کی سمت گیا تھا۔ ہرمن ان دونوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار کیسے ہوگی؟ عثمان کے نصیب جاگے ہیں یا عارش کے؟ سرسری انداز میں فاطمہ سے مخاطب وہ اخبار کے اوراق کا جائزہ بھی لے رہے تھے، جبکہ فاطمہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو آستینوں کے کف بند کرتا اسی جانب آ رہا تھا۔ ہفکی بڑی نگاہ اس نے فاطمہ پر ضرور ڈالی تھی۔ معلوم ہے مجھے کیا چیز کھٹک رہی ہے؟ تمہیں اچھے خاصے شریفانہ لباس تم لوگوں کو نہیں پاتے۔ اس کی ناراضگی بامتی فاطمہ نے اسے ڈپٹا تھا۔ میں کہاں کچھ بول رہا ہوں؟ بیزاری سے کالر ٹھیک کرتا وہ بولا تھا۔ تمہارا کچھ نہ کچھ کہنا ہی کافی ہے۔ فاطمہ کے مزید ڈپٹنے پر اس بار احمد حسین اخبار سے نظر ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں اس کا دراز قد بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ دیکھیں مامی، میں اس لباس میں ماموں کو بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تمہیں یہ اندازہ کیسے ہوا؟ احمد حسین نے پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ نے میری تعریف ہی نہیں کی، وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تمہیں اپنی تعریف سننی ہے
تو ویسے ہی کہہ دو، بہانے مت ڈھونڈو۔ احمد حسین کے خشمگیر لہجے پر اس نے حفت سے فاطمہ کو بھی دیکھا تھا، جو دل ہی دل میں اس کی نظر اتار رہی تھیں۔ 2 بار عثمان بلانے آ چکا ہے، مگر آپ کی صاحبزادی کی تیاریاں مکمل نہیں ہو رہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اب تک اتنی سست خاتون نہیں دیکھی۔ ہرمن کے کمرے کی جانب نگاہ ڈالتا وہ فاطمہ کو سنا رہا تھا۔ یہ حقیقت تم جا کر ہرمن کو بتا دو تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اخبار سے نظریں ہٹا کر احمد حسین نے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں؟ مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتا وہ ہرمن کے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ عارش ذرا اندر آؤ، مگر جوتے وغیرہ جو پہنے ہیں باہر اتار کر آنا۔ دستک پہچان کر اس نے تحکم انداز لہجے میں آواز لگائی تھی۔ باہر موجود عارش نے مزید کوفت میں مبتلا ہو کر اپنی براؤن پشاوری چپلوں کو دیکھا تھا اور ناچارہ انہیں اتارنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کام وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ایک بار جوتوں سمیت اس کے کمرے میں داخل ہو کر وہ جی بھر کے اس کے ہاتھوں بے عزت ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے کے کارپٹ سے لے کر در و دیوار تک کے معاملے میں بھی وہ اچھی خاصی وہمی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ احمد حسین اور فاطمہ اسے بے حد نفاست پسند سمجھتے تھے، جبکہ عارش دل ہی دل میں اسے عادی ذہنی مریض ہونے کی حد تک وہمی قرار دے چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بینی بینی مہک اس کی سانسوں میں اترتی دل و دماغ کو معطر کر گئی تھی۔ نظر اس تک گئی تھی جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی جانے کیا چیزیں اپنے ہاتھوں پر لگانے لگی تھی۔ یکدم عارش کے قدم زمین پر جکڑے تھے۔ ڈیپ ریڈ کلر کا لباس زیب تن کیے، پشت پر پھیلے ادھ کھلے بالوں کے ساتھ وہ اٹھی تھی۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں جکڑنے لگا تھا، نہ پلٹ کر باہر نکل سکتا تھا، نہ ہی پلک جھپکا سکتا تھا۔ کمرے میں گھٹن بالکل نہیں تھی، مگر وہ اپنی سانس رکتی محسوس کر رہا تھا۔ ابھی عروسہ آپی سے میری بات ہوئی ہے، کہہ رہی تھی کہ فارق بھائی نے صرف میری وجہ سے بیلا کو ساتھ جانے کی اجازت دی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیلا کا خیال رکھوں اور جلدی واپس آنے کی کوشش کروں۔ دراصل بیلا عثمان کی وجہ سے کچھ ہچکچا رہی ہے۔ آخر ان دونوں کے درمیان ناراضگی کس بات پر چل رہی ہے؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ فاروق بھائی سے عثمان شدید ہار کھاتا ہے۔ سکارف چہرے کے گرد درست کرتی وہ بولی تھی۔ فاروق بھائی نے ان دونوں کو ایک ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد فاروق بھائی نے کیا ہنگامہ کیا ہوگا تم اندازہ کر سکتی ہو؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ تو اس میں بیلا کا کیا قصور ہے؟ سب سے زیادہ قابل رحم حالت تو اس کی ہوگی۔ فاروق بھائی نے عثمان سے زیادہ اسے لتاڑا ہوگا، وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، فاروق بھائی عثمان سے کچھ نہیں کہتے، سارا غصہ ان کا اپنی بہن پر ہی اترتا ہے، اور یہ چیز عثمان سے برداشت نہیں ہوتی، عارش نے بتایا تھا۔ اور بیلا کا قصور یہ ہے کہ اس کے اندر ہمت نہیں کہ فاروق بھائی کے سامنے عثمان کے فیور میں کچھ بولے۔ نہ وہ خود ان کے سامنے عثمان کو سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی عثمان کو کچھ بولنے دیتی ہے، اور عروسہ آپی تو پہلے ہی عثمان اور بیلا کے درمیان پسندگی کے سخت خلاف ہیں۔ شاید اس لیے ان کے شوہر بہت سنجیدگی سے عثمان کو ناپسند کرنے لگے ہیں، اس وقت سے جب سے بیلا اور عثمان کے لیے ان کا شک یقین میں بدلا ہے۔ بیلا ہی ملی تھی اسے، یہی ہونا چاہیے اس بدتمیز کے ساتھ، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ عثمان اس کے لیے سنجیدہ ہے، ٹائم پاس نہیں کر رہا۔ عارش کو برا لگا تھا جو فوراً بول پڑا تھا، چپ رہو اور تم بھی نہ چل پڑنا بیسٹ فرینڈ کے نقش قدم پر۔ تمہاری شادی اس لڑکی سے ہوگی جسے میں تمہارے لیے پسند کروں گی، سمجھے؟ اس کے جھڑکنے والے انداز پر عارش بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم اپنے چہرے کے زاویے ٹھیک کرتے ہو یا میں بیلا کو ساتھ لے کر یہاں سے چلی جاؤں؟ بیلا کے ساتھ ہی ٹیبل کے گرد بیٹھتے ہوئے ہرمن نے ناگواری سے عثمان کے تنے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا۔ میرے چہرے کے زاویے ایسے ہی رہیں گے، جسے دیکھنا ہے دیکھے، ورنہ جہاں سینگ سمائے نکل جائے۔ کرتی نظر خاموش بیٹھی بیلا پر ڈالتا وہ بگڑے لہجے میں ہی بولا تھا، عارش میں صرف تمہاری انویٹیشن پر ساتھ آئی ہوں، ورنہ مجھے اپنی انسلٹ کروانے کا شوق نہیں تھا۔ بیلا نے شکایتی نظروں سے عارش کو دیکھا تھا۔ عارش اگلی بار تم ان کو جہنم میں جانے کا انویٹیشن بھی ضرور دے دینا، عثمان جل کر بولا تھا۔ بس کرو، کیوں اس کے پیچھے لگ گئے ہو؟ وہ تمہاری خوشی میں شریک ہونے آئی ہے، عارش نے اسے ٹوکا تھا۔ رہنے بھی دو اب، یہ اور اس کا بھائی میری خوشیوں میں صرف آگ لگانا جانتے ہیں۔ ہر دوسرے دن یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مجھے جلتے توے پر چڑھا دیتی ہے، اس کے علاوہ یہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟
عثمان کے جلے بھنے انداز پر حرمن نے بامشکل مسکراہٹ چھپائی تھی۔ پتہ نہیں میرے بھائی نے کیوں تم جیسے لوگوں سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ بیلا بھی مزید برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکی تھی۔ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارے بھائی کا، میں نے تو صرف اپنی بہن کی قربانی دی ہے۔ نہیں چپ ہوگا یہ سنکی، گھر میں تو اسے کوئی سننا گوارا نہیں کرتا، چھوڑ دیا اسے ہم پر پیدا کر کے جھیلنے کے لیے۔ حرمن کا بس نہیں چلا، ورنہ گلاس عثمان کے سر پر ہی توڑتی، جبکہ اس کی عزت افزائی پر بیلا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ دیکھو ذرا اس کی ڈٹھائی، دیکھو مجھ پر ہنس رہی ہے یہ۔ عثمان تپ اٹھا تھا۔ صبر کر جاؤ، کل پوری دنیا ہنسے گی، حرمن نے مزید گھڑکا تھا۔ میری بے عزتی ہو رہی ہے اور تم ادھر ادھر کے جائزے لے رہے ہو، ایسے موقع پر ہی دوست آستین کے سام بنتے ہیں۔ عثمان نے شکایتی نظروں سے عارش کو دیکھا تھا۔ عارش اس لیے خاموش ہے کہ تمہیں ہی دو خواتین کے ہاتھ بے عزت ہونے کا شوق چڑھا ہے۔ پٹر پٹر بولتے مرد زہر لگتے ہیں، تم کبھی عارش جیسے سوبر اور کم گو نہیں بن سکتے۔ بیلا فوراً ہی عارش کی طرفداری میں بول اٹھی تھی۔ یہ کم گو اگر تمہیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ، ویسے بھی استانی کو اپنے علاوہ کوئی جیتا جاگتا انسان اپنے گھر میں گھومتا برداشت نہیں ہوتا۔ عثمان نے دل کے پھپھوڑے پھوڑے تھے۔ اسے یہاں سے دفع کرو ورنہ میرے جوتے ہی کھائے گا۔ حرمن نے کڑی نظر سے عارش کو دیکھا تھا۔ ساری زندگی پڑی ہے بے عزت ہونے کے لیے، مگر آج بس اتنا ہی کافی ہے۔ عارش نے حشمگین نظروں سے عثمان کو دیکھا تھا اور پھر اپنی طرف آتے ویٹر کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ کیک کاٹنے تک ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ بیلا کی طرف سے ملنے والا فلاور اور گفٹ نے عثمان کا موڈ مزید خوشگوار کر دیا تھا۔ عارش منزہ بھی یہاں آئی ہوئی ہے، وہ دیکھو، کھانے کے دوران اچانک عثمان نے کہا تھا۔ سنا حرمن نے بھی تھا، مگر وہ اپنے کھانے کی طرف ہی متوجہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے تم وہاں چلے جاؤ، سرد لہجے میں حرمن نے عارش کو ہدایت دی تھی۔ وہ خود یہیں آ رہی ہے، عارش نے اسے بتایا تھا، جو ایک کھولتی نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، منزہ کے تیور کچھ خطرناک دکھائی دے رہے ہیں، عثمان نے تجزیہ بیان کیا تھا۔ آپ آئے، بہار آئی، تشریف رکھیے محترمہ۔ منزہ کے قریب آتے ہی عثمان چہکا تھا۔ شکر ہے تم تو کم از کم پہچانتے ہو مجھے، ورنہ لوگ تو میری آواز بھی نہیں پہچاننا چاہتے۔ طنزیہ لہجے میں عثمان سے مخاطب ہوتی وہ عارش کی طرف ہی متوجہ تھی۔ تم پہلے بیٹھ جاؤ، عارش نے سنجیدگی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ بھی دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ جگہ میرے بیٹھنے کے قابل ہے؟ ناگوار لہجے میں بولتی منزہ نے ایک نہایت بڑی نگاہ حرمن پر ڈالی تھی۔ میرے بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کا وقت تمہارے پاس نہیں ہے، مگر ہوٹلنگ کرنے کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے نہیں ہے، تمہیں جو بھی بحث کرنی ہے بعد میں کرنا۔ عارش کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناگوار ہوا تھا۔ میں یہاں کوئی بحث نہیں کرنے آئی، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی رکاوٹ تھی جو تم بھائی کی شادی میں نہیں آئے؟ صرف چند ہی لوگ ہیں جو تمہارے اپنے ہیں، ہم سے کوئی رشتہ نہیں تمہارا۔ تم جانتے ہو ابو کو کتنی تکلیف پہنچی ہے تمہارے نہ آنے سے، تمہیں میرا بھی کوئی خیال نہیں آیا۔ کسی ایک کے لیے کیا ساری دنیا سے تم بھی چچا جان کی طرح ہر تعلق ختم کرنا چاہتے ہو؟ منزہ کے غصیلے انداز پر عثمان اور بیلا تو حیران ہی بیٹھے تھے، جبکہ پہلی بار حرمن نے نظر اٹھا کر منزہ کو دیکھا تھا۔ ماموں جان کو درمیان میں مت لاؤ، ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تم جانتی ہو کہ شادی میں نہ آنے کی وجہ کیا ہے، انجان مت بنو، بمشکل ضبط کرتے ہوئے عارش نے کہا تھا۔ ہاں میں انجان نہیں ہوں، جانتی ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے، کس نے تمہارا برین واش کر رکھا ہے، کس وجہ سے تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ رکے بغیر بولتے ہوئے منزہ نے غصیلی نظروں سے حرمن کو دیکھا تھا، جو ضبط کی انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ جب ہر سوال کا جواب جانتی ہو تو کیوں رکی ہو یہاں، چلی کیوں نہیں جاتی؟ حرمن کے بھڑکتے لہجے پر عارش کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی، منزہ کا لہجہ تیز تھا، تو پھر میرے سر پر کھڑے ہو کر میرے اور میرے باپ کے بارے میں بات بھی مت کرو۔ حرمن کی آواز بلند ہوئی تھی۔ بیلا نے سرایت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر شانت رہنے کا اشارہ دیا تھا، مگر جس شخص کی زندگی اور خوشی سگے بھائیوں کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے، اس کے دل میں پھر کسی بھی انسان کی کمی کی تکلیف بیدار نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں رکاوٹ ہوں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، تم لوگ اس لائق نہیں کہ میرے گھر کا کوئی بھی فرد تم سے تعلق رکھے، چاہے وہ حرمن۔ منزہ کی بات کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، یہ صرف مجھ پر۔ عارش نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا تھا، مگر حرمن نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔
اب میں وہی بن کر دکھاؤں گی جو تم نے مجھے سمجھا ہے۔ تمہارے ساتھ عارش بھی سن لے۔ اگر تم سب سے اسے تعلق رکھنا ہے تو پھر ہم سب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب مطمئن ہو کر جاؤ، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اپنے باپ کو ضرور بتانا۔ سلگتے لہجے میں بات مکمل کر کے خرمن نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ باقی سب دنگ بیٹھے منزہ کو دیکھ رہے تھے، جو پیر پٹکتی شدید مشتعل انداز میں وہاں سے جا رہی تھی۔ وہ عارش پر غصہ تھی، اس لیے اتنا کچھ کہہ گئی، ورنہ دل کی بری نہیں ہے۔ عثمان نے چند لمحوں بعد خاموشی توڑی تھی۔ اس کی ہمدردی اپنے دل میں سنبھال کر رکھو، خرمن ناگواری سے بولی تھی، اور پھر پریشان بیٹھے عارش کو دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد بھی تمہیں کوئی ثبوت چاہیے کہ کس پستی میں ہے تمہارا خاندان، جسے موقع چاہیے مجھے سرعام۔ مزید کچھ مت کہو، ختم کرو اب خدا کے لیے۔ سرخ چہرے کے ساتھ عارش نے درمیان میں اسے روک دیا تھا۔ خرمن چھوڑو اب غصہ، مزید اپنا موڈ خراب مت کرو۔ ہم یہاں اچھا وقت گزارنے آئے ہیں، کسی کی فضول باتوں میں الجھنا بیکار ہے، بیلا نے کہا تھا۔ میں خاموشی بیٹھی تھی، اسی نے ہی آ کر مجھے اکسایا ہے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میرے اتنے فرما بردار نہیں ہو تم کہ میرے کہنے پر اس کی شکل بھی نہیں دیکھو گے۔ چاہو تو ابھی جا کر راضی کر لو اسے۔ کڑی نظروں سے عارش کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھتی وہ بولی تھی، اللہ کبھی کسی بیچارے مرد کو دو عورتوں کے درمیان فٹ بال بنا کر اسے تنہا نہ چھوڑے۔ عثمان کی فریاد پر بیلا نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی تھی۔ سگنل سے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے عثمان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جو ٹیشو پیپر سے میک اپ صاف کرنے میں مصروف تھی۔ اب کچھ جانی پہچانی لگی ہو تم۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بیلا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بیوٹیشن بننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم بھی آپ ہی کے نقش قدم پر چلو۔ میں تو یہ بھی بھول چکا ہوں کہ آپ ہی بغیر میک اپ کے دکھائی کیسی دیتی تھیں۔ اس کے حشمگیر لہجے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ یقین کرو بھابھی، جس دن میک اپ کے بغیر بھائی کو نظر آتی ہیں وہ بھابھی سے ان کی طبیعت کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں۔ چلو اب فٹافٹ اترو، میرے ابا کو یہیں فکر لگی ہوگی کہ کہیں میں نے ان کی گاڑی ٹھوک تو نہیں دی۔ گھر کے اندر چلو، ایسے نہیں جانے دوں گی۔ چائے پی کر جانا، وہ قطعی لہجے میں بولی تھی۔ اب اتنی دلیری کے مظاہرے بھی مت کرو، تمہارے بھائی کے تیور مزید بگڑ جانے ہیں میری شکل دیکھ کر، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ انہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ تنہا تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے نہیں گئی تھی، میری خاطر آ جاؤ۔ وہ باضد تھی، لہٰذا عثمان بھی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر آیا تھا۔ شادی کے بعد بھی میرے ایسے ہی فرما بردار رہنا، وہ تاکید کر رہی تھی۔ تمہارے شوہر سے برداشت ہو جائے گی میری فرما برداری؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ کیا فضول بات کی ہے تم نے؟ حشمگیر نظروں سے اسے دیکھتی وہ گیٹ کی سمت بڑھی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ بغور عثمان نے اس کے سنجیدہ اسپاٹ تاثرات کو دیکھا تھا، جو بغیر کسی گرم جوشی سے عثمان سے مصافحہ کرتے بیلا کی طرف متوجہ تھے۔ عروسہ نے بتایا تھا کہ خرمن اور عاشر بھی ساتھ ہیں، کہاں ہیں وہ دونوں؟ ان کے سنجیدہ لہجے پر بیلا کچھ گڑبڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عثمان بول اٹھا تھا، خرمن کے گھر سے کال آ گئی تھی، اس لیے میں پہلے ان دونوں کو گھر ڈراپ کرتا یہاں آیا ہوں۔ عثمان کی بات سنتے ہوئے فاروق نے ایک طرف ہٹ کر بیلا کو اندر جانے کا راستہ دیا تھا، جو ان کی نظروں سے بچتی اندر تو داخل ہو گئی تھی مگر پھر رکی تھی۔ آؤ تم بھی، پھنسی آواز میں اس نے باہر رکے عثمان کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں اب جاؤں گا، سرد لہجے میں بولتے ہوئے عثمان نے ایک نگاہ ان کو دیکھا تھا، جو اتفاقاً بھی اسے گھر کے اندر آنے کی دعوت دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ شدید تعصب کے ساتھ بیلا نے انہیں دیکھا تھا، جو عثمان کے واپس پلٹ جانے کا انتظار کیے بغیر گیٹ بند کر چکے تھے۔ فون کیوں آف تھا تمہارا؟ 1 گھنٹے سے کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب پر فاتحہ پڑھ کر گھر سے نکلی تھی۔ بری طرح وہ بیلا پر برسے تھے، جبکہ ان کی بلند آواز باہر عثمان تک بھی پہنچی تھی۔ رگوں میں کھولتے خون کے ساتھ وہ گاڑی کی سمت بڑھ گیا تھا۔ بہت بڑی مہربانی کی ہے تم نے مجھ پر کہ میرے ایک ہی بار بلانے پر تم میرے گھر تک آ گئے ہو۔ مصطفیٰ حسین کے تلخ لہجے پر اس نے ایک نظر منزہ کے سنجیدہ تنے ہوئے تاثرات کو بھی دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ احمد کی طرف تمہارا جھکاؤ ان احسانوں کی وجہ سے زیادہ ہے جو اس نے تم پر کیے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم سب کو نظر انداز کر دو۔ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی زبان بند رکھو، وہ انتہائی مشتعل لہجے میں بولے تھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرا جھکاؤ ان کی طرف صرف ان کے احسانات کی وجہ سے ہے تو آپ یہی سمجھ لیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر یہ سچ ہے کہ میں آپ کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ سب میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔
آپ کو مجھ سے شکایت ہے تو کہیں، مگر ماموں کو درمیان میں مت لائیں، میں اسے درمیان میں لاؤں گا۔ مصطفیٰ حسین درمیان میں بڑھ گئے تھے۔ اس بدحسلت لڑکی کو کس بات کا گھمنڈ ہے اسے؟ کیا اس چیز کا کہ وہ غلاظت کی پیداوار ہے؟ آپ حرمن کے لیے ایسے جملے استعمال مت کریں۔ آپ کے سامنے آپ کا بھائی نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے لیے آپ کی گالیاں سن کر خاموش رہے گا۔ سرخ چہرے کے ساتھ بولتا وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ منزہ جہاں اس کے تیوروں پر گھبرا اٹھی تھی، وہیں مصطفیٰ حسین بھی دنگ ہوئے تھے۔ تمہارے دل میں اس کا درد جاگ رہا ہے جس نے ایک خاندان کو درمیان سے کاٹ کر الگ کر دیا تھا، جس نے ہم بھائیوں کے رشتوں میں دراریں ڈالی ہیں۔ تمہارے دماغ میں بھی خناس بھر دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کی وہ بے عزتی کرتی رہی اور تم تماشائی بنے رہے۔ اس بد لحاظ نے میری بیٹی کو بے عزت کیا، مجھے للکارا ہے۔ خون اپنا رنگ آخرکار دکھاتا ہی ہے، اور اس کی رگوں میں تو پہلے ہی گندا خون دوڑ رہا ہے۔ احمد حسین کو تو تب عقل آئے گی جب وہ اسے بھی کھینچ کر ایک دن اسی غلاظت میں لے جائے گی جہاں سے وہ اسے اٹھا کر لایا تھا۔ مصطفیٰ حسین کے لہجے سے ٹپکتی حقارت نے عارش کی برداشت ختم کر دی تھی۔ میں اب آج کے بعد آپ سے حرمن کے لیے سارے قصیدے نہیں سنوں گا۔ آپ کو اس کی شکایت کرنی ہے تو اس شخص سے کریں جس کا نام اس کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ میں اس کا گاڈ فادر نہیں ہوں۔ اگر آپ مصنف ہیں تو اپنی بیٹی سے سب کچھ سننے کے بعد آپ کو حرمن کی بات بھی سننی چاہیے، مگر آپ ایسا کیوں کریں گے؟ منزہ آپ کی بیٹی ہے، اور حرمن، آپ اپنی بیٹی کے برابر اسے کیسے لا سکتے ہیں؟ جس کی حیثیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آج آپ اچھی طرح مجھ پر واضح کر چکے ہیں، مگر میرے نزدیک منزہ اور حرمن کا مقام ایک جیسا ہے۔ ایک پل رک کر اس نے خاموش بیٹھی منزہ کو دیکھا تھا۔ حرمن نے کیا کچھ کہا یہ تم نے ماموں کو بتایا؟ بہت اچھا کیا، مگر اب ان کو یہ بھی بتاؤ کہ تم نے بات کس طرح شروع کی تھی۔ سلگتی نظروں سے اس کے جھکتے سر کو دیکھتا وہ بولا تھا، میں مانتی ہوں غلطی میری تھی، شروع میں نے کیا تھا، مگر میں اس وقت غصے میں تھی۔ اس سب کی وجہ سے تم بھائی کی شادی میں نہیں آئے، کم از کم تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ منزہ شدید تعصب سے بولی تھی، میں بھی مانتا ہوں کہ میں نے غلط حرکت کی ہے، تمہاری اور ماموں کی ناراضگی جائز ہے، مگر غصے میں بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ… یکدم رک کر عارش نے مصطفیٰ حسین کو دیکھا تھا۔ ماموں آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ کے گھر کی پہلی خوشی تھی، یہ کتنا اہم موقع تھا فاصلے مٹانے کا۔ مضطرب انداز میں بالآخر وہ کہہ گیا تھا، عارش آج صرف منزہ کی وجہ سے میں تم سے اتنی باتیں کہہ گیا ہوں۔ نہ میں نے پہلے کبھی ان معاملات میں اپنے بچوں کو دخل اندازی کرنے دی ہے، اور نہ ہی آئندہ تم سے کوئی بحث کرنا چاہوں گا۔ احمد حسین اور ہمارے درمیان فاصلے نہیں، بس ایک دیوار رکاوٹ ہے۔ وہ دیوار اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ کوئی طاقت اسے نہیں گرا سکتی، تم بھی نہیں۔ ان کے قطعی لہجے پر عارش نے منزہ کو دیکھا تھا جو اس کی طرح ہی بے بس نظر آ رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔